بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کہتے ہیں آگ لگی ہے بستی میں، شاید میاں صاحب ہیں اپنی مستی میں۔ سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے اس وقت پاکستان کے۔ جی ہاں، ایک عدد لانگ مارچ ہے جو آہستہ 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 اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر الیکشن کی تاریخ کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آرمی چیف وہ اپنی فیئر ویل ریسیوز کر رہے ہیں، اور حالات کوئی اتنے معاملات اتنے کو بہتر نہیں ہے ملک کے، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب آرمی چیف کی اس فیئر ویل کے دوران جی ہاں اپنے معاملات سیدھے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو رات گئے سفارتی پاسپورٹ ایشو ہو گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم کو سفارتی پاسپورٹ ایشو ہو گیا ہے۔ سوالات کیا ہیں بتاؤں اس پاسپورٹ کے اوپر؟ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، یہ عام پاسپورٹ نہیں ہے جو میں اور آپ پاسپورٹ کے دفتر سے بنا کے دیتے ہیں۔ یہ وہ پاسپورٹ نہیں ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی کا پاسپورٹ گم ہو جائے یا بین ہو جائے تو پھر اس کو سفارت خانہ بنا کے دیتا ہے۔ یہ غیر معمولی پاسپورٹ ہے، اور ایسے شخص کو دیا گیا جس کے سرٹن پروگیٹیوز ہیں، ان کو ویزے شیزے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر۔ اس پاسپورٹ کی روشنی میں نواز شریف صاحب ملزم بھی ہیں پاکستان میں، مجرم بھی ہیں، اشتہاری بھی ہیں۔ کہنے کو دوائی لینے لندن گئے تھے، عمران خان صاحب نے ان کا پاسپورٹ کینسل کیا تھا کچھ وارننگز دینے کے بعد کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، پھر نہیں آئے تھے۔ تو بحیثیت ایک مجرم کے ان کو یہ سفارتی پاسپورٹ جاری کرنا، اس وقت سوشل میڈیا پہ قیامت مچی ہوئی ہے۔ سوال پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ ایک بندے نے عدالتوں کا سامنا ہی نہیں کیا، مجرم ڈکلیئرڈ ہے، اشتہاری ڈکلیئر ہے، دوائی کے لیے نکلا تھا، دوبارہ واپس ہی نہیں آیا، اور اس کو لندن میں بیٹھ کے ہی سفارتی پاسپورٹ ایشو کر دیا۔ کیا یہ کیسے مل سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی مطلب ہے بھائی کی حکومت ہے نا، ان کا رسوخ استعمال کیا ہے۔ اس میں نے سوال کیا ہے، جواب بھی ساتھ بھی بتا رہا ہوں۔ مگر لوگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی رخصتی یا ان کے فیئر ویل یا ان کی جاب کے ٹینیور کے اختتام کو نواز شریف صاحب کے آغاز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ پھر بول رہا ہوں، نواز شریف صاحب کا آغاز جنرل باجوہ صاحب کے فیئر ویل کے ساتھ اٹیچ ہے، کہ جہاں جنرل باجوہ صاحب جا رہے ہیں وہی نواز شریف صاحب کے آنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ دس از آلسو اے پارٹ آف ڈیل اور واٹ، اس طریقے سے باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اچھا جی، میں مان تو نہیں سکتا، میں قطعاً بالکل نہیں مانتا، میں اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتا اس بات کو، لیکن یہ بھی خبریں چل رہی کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کے جہاز میں ساتھ بیٹھ کے ہی میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں؟ اس طرح کی بھی خبریں، کیونکہ ابھی اسحاق ڈار صاحب کی باری بھی ہوا تھا، وہ بھی اشتہاری تھے، وہ بھی ملزم تھے، وہ بھی مجرم تھے، وہ بھی سب کچھ تھا۔ وہ پرائم منسٹر کے پروٹوکول کے اندر پاکستان آئے، اور آئے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر ہی سینٹ کے ممبر بنے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف لیا ہے، ساتھ ہی منسٹر بنے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر قسمتیں تو ایسے بدلتی ہے پاکستان میں قسمتیں اللہ نہیں لکھتا، اس طرح لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال کچھ لوگوں کی اس طرح لکھی جاتی ہے، پروردگاری قسمت لکھتا ہے، لیکن دعاؤں کے راستہ اللہ میاں نے اس لیے رکھا ہے کہ شاید وہ چیزیں بدل جائیں، مگر جس طریقے سے ہی ہوتی ہے۔ میں اس کو نہیں مانتا کہ انہوں نے بڑے شبشبے کے ساتھ آنا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آنا ہے۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا وہ آنا بنتا نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ رات گئے تک یہ خبریں تمام کی تمام چلتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ سن لیں۔ دوسری طرف خواجہ آصف صاحب جو لندن میں پرائم منسٹر کے ساتھ، نون لیگ کی ایک کور ٹیم ہے جو لندن میں اور نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کے اندر شامل ہیں، تو رات کو شاہ زیب صاحب کو فون انہوں نے باقاعدہ بات کی اور ہماری ساری باتوں کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا جی بالکل وزیر اعظم واپس پاکستان آ رہے تھے، اچانک سے جہاز موڑا گیا ٹورڈز لندن، اچانک لندن جانا پڑا۔ یعنی ڈیفینیٹلی کچھ غیر معمولی چیزیں ہیں تو جانا پڑا نا، جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ ویل انفارمڈ صحافی کرے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی اہم تعیناتی ہے، یعنی آرمی چیف، اس کے لیے اپنے لیڈر سے رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں، یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب سے رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں۔ خواجہ صاحب نے وزیر دفاع ہیں کہہ دیا، منہ سے نکال ہی دیا جو عمران خان کہہ رہے تھے، خود ہی وزیر دفاع نے نکال دیا، جس کے سیکرٹری دفاع کے پاس سمری آنی ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے، اس وزیر نے بتا دیا کہ ہاں اہم تعیناتی ہے، اس لیے اپنے لیڈر سے رہنمائی کے لیے آئے ہیں، 1-2 دن میں فیصلہ بھی ہو جائے گا اور عوام کے سامنے کر دیں گے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں۔ بھائی عمران خان بھی تو یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا تھا نا عمران خان، کیا غلط کہا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی نواز شریف کا پروروگیٹو نہیں ہے، نواز شریف کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے
کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. وہ پرائم منسٹر نہیں، ایک مجرم ہے، وہ دوائی لینے کے لیے لندن گیا ہوا ہے. پاکستان کی اتنی اہم ترین تعیناتی نواز شریف کے مشورے سے نہیں ہونی چاہیے. یہی کہہ رہے ہیں نا عمران خان. اسی سوال کے اوپر پرابلم ہے نا ساری. بہت سی پرابلمس میں سے ایک بڑی پرابلم اسی سوال کے اوپر ہے نا. یہی ان کا گناہ ہے. یعنی جہاز اڑایا ایک کٹ پتلی وزیر اعظم نے، اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف، کٹ پتلی وزیر اعظم نے جہاز اڑایا، جہاز اڑا کے لے کے جی اصل فیصلہ ساز کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس. جناب بتائیں میں کیا کروں. یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف تعینات کر سکے. میں وہ کہہ رہے کہ 2 دن کے اندر میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، بے بسی ہے. یہی عمران خان کہتے ہیں کہ مجرم کیسے لگا سکتا ہے. لگا رہا ہے، مان رہے ہیں. وزیر دفاع مان رہا ہے، جس کی منسٹری نے اسمبلی آگے موو کرنی. بہرحال جو کچھ ہے میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دوسری طرف برطانوی عدالت نے نا شہباز شریف صاحب کے خلاف بڑا فیصلہ دے دیا. بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی شہباز شریف پرائم منسٹر کی. معاملہ ہے یہ، آپ کو یاد ہے ڈیلی میل نے ایک سٹوری دی تھی جو اس کے رپورٹر تھے ڈیوڈ روز. انہوں نے دی تھی کہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران نے نا پاکستان کے زلزلہ متاثرین یا امداد کی جو رقم ہے نا وہ کھائی ہوئی ہے، اپنے اپنے کاموں میں غصب کی بھی ہے. وہ یعنی امداد کی رقوم لوگوں تک نہیں پہنچی تھی. بڑی خبر تھی ڈیلی میل کی طرف سے. تو سو کیا گیا تھا جی. شہباز شریف داماد علی عمران کیس کا تھا. ڈیلی میل نے الزام لگایا تھا سسر اور داماد کے اوپر. اچھا، خلاف دعویٰ کیا ان لوگوں نے ڈیلی میل کے خلاف، لیکن کوئی پرسو ہی نہیں کیا، نہ ہی کچھ ثابت کر سکے اس دعوے کو غلط کرنا. بلکہ عدالت نے پیشی بلایا تو حکم امتناعی مانگا. تو ڈیلی میل نے، عدالت نے غصہ کیا کہ آپ نے صرف اور صرف وقت ضائع کیا ہے، آپ کے پاس الزامات کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ڈیوڈ روز نے جو ثبوت پیش کیے تھے ان کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. صرف آپ نے لندن کی عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے حق میں. جتنی بھی ڈیلی میل کے کیس کی فیس ہے نا، لیگل فیس، یہ تمام کی تمام شہباز شریف اور ان کے داماد خود ادا کریں گے. ایک چیز وکلا نے کہا نا ہمارے وزیر اعظم بہت زیادہ مصروف ہیں، تو بڑا زبردست جسٹس میتھیو نیکلن، انہوں نے کہا میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہے. یہ کوئی احتساب عدالت تھوڑی ہے لاہور کی کہ جس دن فرد جرم عائد ہونا ہو اس دن پرائم منسٹر لگا دیا جائے. یہ کوئی احتساب عدالت تھوڑی ہے جس کے 4 گواہی مار دیے جائیں یا مر گئے ہوں اور کو انسیڈنٹ کہیں، کسی کا پوسٹ مارٹم تک نہیں کرایا، کسی کا فورنزک تک نہیں کرایا. تو بہرحال اس وقت صبح کے اخباروں میں آپ ویسے ہی دیکھ لیجیے گا، بڑا شغل لگنا ہے پاکستان کا لندن کی عدالتوں میں، برطانوی اخبارات کے اندر. ٹھیک ہے، کہ عدالت کے جج نے کیا ریمارکس دی ہیں اور کیا جرمانہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو. یہ ہو گئیں یہ خبریں. اب آ جاؤں ارشد شریف کی شہادت کے اس فالو اپ کے حوالے سے جو ہم مسلسل دیے جا رہے جی. ایک ڈاکومنٹری تھی ارشد بھائی کی شہادت سے کو 5-6 روز 7 روز پہلے، اس کو بھی اتنا سوشل میڈیا پہ کھپایا گیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیٹ فلکس پہ آ جائے اور کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے ٹیزر ویزر دیے گئے تھے. وہ ایک ڈاکومنٹری پہ کام کرتے تھے. ڈاکومنٹری کا نام تھا بیہائنڈ دا کلوز ڈورس. اور ارشد بھائی کی شہادت کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر اتنے زبردست ایویڈنسز اور انٹرویوز تھے کہ ارشد بھائی کی شہادت کی ایک بہت بڑی وجہ وہ بھی بن سکتے تھے. غالب امکان یہ بھی ظاہر کیا گیا. اب جب کہ اب چیزیں پتہ چل رہی ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹس اب تو جب باقاعدہ طور پہ کوئی اور نہیں تو پمس کے ڈاکٹر خالد مقصود صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جی پوسٹ مارٹم ہمارا ہی ہے. جی ہاں، 12 تشدد کے نشانات تھے. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لیک ہوئی ہے، کیسی ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. خیر یہ مجھے پتہ ہے، مگر یہ لیک ہوئی ہے کیسی ہوئی یہ ہمیں نہیں پتہ. یہ پمس کے ڈاکٹر خالد مقصود صاحب خود بتا رہے ہیں. اچھا جی، دوسری طرف اس کے یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹری ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، کمنگ سون کا ہے. فواد چودھری صاحب نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 نومبر کو ریلیز ہو رہی ہے. 15 نومبر میں 4 دن بعد، آج سے ٹھیک 4 دن بعد، بیہائنڈ دا کلوز ڈور ارشد شریف صاحب شہید جس ڈاکومنٹری کے اوپر کام کر رہے تھے وہ 15 نومبر کو ریلیز کی جا رہی ہے. اس سے فائدہ ہوگا. کن کن کو فائدہ ہوگا یہ بھی سن لیں. ایک تو ارشد شریف شہید کے آخری کام کے طور پر یہ ڈاکومنٹری یاد رکھی جائے گی. آخری کام تھا ان کا، یہ رکھی جائے گی. اور اس پر پی ٹی آئی اور دیگر جو پاکستان کے سسٹم سے تنگ لوگ ہیں، جن کو سڑان و بدبو آتی ہے پاکستان کے سسٹم کے ساتھ، وہ اس کے اوپر بہت آواز بلند کریں گے جی کہ ارشد شریف نے یہ کام کیا تھا جس کی بنا پر. کیونکہ پاناما پیپرز پہ کیسے نام آیا، اس تمام کا ریسرچ ورک ہے اس کے اندر. عدالتوں سے سزائیں کیسی ہوئیں،
اس تمام کا ریسرچ ورک ہے ان کے اندر، وہ جو والیومز ہیں 10 اس کے حوالے سے. پھر یہ سزائیں ختم کیسے ہوئیں اس کا سارا انٹرویوز ہے اس کے اندر، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. پھر NRO کیسے ہوا، یہ تمام چیزیں ہیں. اور غالب امکان ہے کہ مارنے کی وجہ بھی اسی کے اندر پتہ چل جائے. اور زیادہ آل شریف اور زرداری فیملی کے حوالے سے انہوں نے تمام ایویڈنسز کے ساتھ یہ ڈاکومنٹری مرتب کی ہے ارشد بھائی نے، جو 15 تاریخ کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے تھے ٹاپکس. اب ذرا جلدی سے 2 خبریں سن لیں. پنجاب حکومت نے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی حل نکالا جی. ایڈیشنل IG قمر شاہ رخ کو IG پنجاب کا چارج دے دیا. کل IG سے زبردستی چھٹی کی مانگی تھی اور چھٹی فوراً اپروو کر کے ان کو عمرے پہ بھیجا، اور اب انہوں نے اپنا بندہ لگا لیا. تو اب اختیار پرویز الہی صاحب کے پاس آ گئے. جو پولیس کے حوالے سے کچھ کمزوریاں تھیں نا، جو پولیس اور کمانڈ کے حوالے سے، وہ بھی دوبارہ آ گئی ہیں. تو قمر شاہ رخ IG پنجاب ان کو چارج مل چکا ہے. دوسرا ایک بڑا معنی خیز فواد چودھری سیکرٹری اطلاعات ہیں PTI کے، ان کی طرف سے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ آئی اور بہت پازیٹیو ہے. میرا خیال ہے کہ سیاسی میچورٹی کا ثبوت اگر سارے دیں تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کی ہار یا کسی کی جیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حکومت ہو، اپوزیشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے. یعنی بات صرف اور صرف مذاکرات سے حل ہو سکتی ہے، اتنی ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. کب کس وقت شروع ہو رہے ہیں، بیک ڈور ہو رہے ہیں، فرنٹ ڈور ہو رہے ہیں، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اچھی بات ہے. اور اسی پیرائی کے اوپر 19-20 کے فرق مذاکرات کے ساتھ کتنا لاسٹک کتنا اس پاکستان کو کھینچیں گے، ٹوٹ جائے گا کتنا کھینچیں گے. یہی لندن میں بھی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ اس انتظار میں کہ کب یہ مذاکرات کا دور فائدہ مند اور پاکستان کے لیے تھوڑی سی ریلیکس. ہم بہت تناؤ کا شکار ہو گئے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.